بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی نماز کے بعد جب تک نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے گا، فرض نماز کے بعد جب تک نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے گا، دعا میں، ذکر میں، اعمال میں لگا رہے گا، تو فرشتے اس کے لیے دو دعائیں کریں گے۔ فرشتے اس کے لیے دو دعائیں کریں گے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ فرض نماز کے بعد جب تک آدمی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے دو دعائیں کریں گے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! تو اس کا مطلب ہے نماز کے بعد کوشش ہو کہ نماز کی جگہ بیٹھو، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد۔ اتنا قیمتی وقت ہے، سلام پھیرتے ہی ایسے لگا جیسے پتہ نہیں بہت جلدی ہے لوگوں کو، کتنا بڑا مجمع نکل گیا، سلام پھیرتے ہی نکل گئے۔ نماز بھی میں نے مختصر سی کروائی، یعنی کہ کوئی لمبی سی نماز پڑھا دی میں نے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ سلام پھیرتے ہی بھاگ رہے ہیں باہر۔ مسجد میں دل لگنا چاہیے۔ تو جتنے ساتھی بیٹھے ہیں نا جی، یہ بھی اور جو چلے گئے ان کو بھی سمجھائیں کہ بھئی نماز کے بعد بیٹھو، نماز کی جگہ پر ذکر کرو، دعا مانگو، عمل میں لگو کسی میں۔ یہ قیمتی وقت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جی، یہ بات سمجھائیں۔ یہ جو چلے گئے نا، یہ کون گئے ہیں؟ سب کے جان پہچان والے گئے ہیں نا، ان کو یہ بات سمجھاؤ کہ جلدی کیا ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ تو کبھی تو ہوتی ہے کوئی مجبوری آدمی کو، لیکن یہ بعض لوگوں کی عادت ہے سلام پھیرتے بھاگنا ہے۔ مسجد سے آدمی کی کیا ہو، مناسبت ہو، دل لگے، دل لگے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت فرمائیں گے۔ مسجد سے محبت ہونی چاہیے، مسجد میں آ کے دل لگنا چاہیے، مسجد میں آ کر آدمی کو خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ تو بھائی دیکھو، یہ رمضان کا مہینہ آیا اور جا رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور تھوڑے دنوں بعد کہتے ہیں رمضان جا رہا ہے۔ ایک روزہ ہو گیا، دو ہو گئے، تین ہو گئے جی، ایک عشرہ ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ ختم، لو جی تیسرا عشرہ بھی ختم، رمضان ختم۔ اس رمضان سے کیا کریں، اپنی زندگی بدلیں۔ رمضان کس لیے آتا ہے؟ تقوی پیدا کرو۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے روزہ فرض کیا کس لیے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی ہے۔ روزے سے مقصود تقوی ہے۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہے، گناہوں سے نفرت ہے۔ جو بھی چیز اللہ کو ناپسند ہے، جو چیز اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، وہ بندے کو کیا ہو جائے؟ ناپسند ہو جائے۔ ہر چیز جو اللہ رسول کو ناپسند ہے اس سے آدمی کے اندر نفرت آئے، کراہیت آئے۔ جیسے گندگی، نجاست، مردار، کوڑا، اس سے آدمی کو کیا ہے؟ نفرت، کراہیت، گھن آتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ رسول کو ناپسند ہے اس سے کراہیت ہو جائے، نفرت ہو جائے، گھن آئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب رمضان صحیح گزاریں گے ہم، رمضان صحیح گزاریں۔ رمضان ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے، رمضان سے زندگی بدلی کہ نہیں بدلی؟ تقوی آیا، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم آیا، گناہوں سے نفرت آئی۔ گناہ کیا ہے؟
بعض گناہ وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئے ہیں وہ حرام. دیکھو کتنا ہی بے دین ہو نا، کتنا ہی پرلے درجے کا فاسق فاجر ہو، سور کا گوشت نہیں کھائے گا، کتے کا گوشت، گدھے کا گوشت. ایک آدمی 10 سال سے شراب پیتا ہے، 20 سال 40 سال سے شراب پیتا ہے، اس کے سامنے کوئی سور کا گوشت رکھے کبھی بھی نہیں کھائے گا، کہے گا حرام ہے. تو بعض گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئے، رواج میں آ گئے، ان کے گناہوں کا احساس کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. ہیں وہ حرام کے درجے کی چیزیں. جھوٹ بولنا حرام ہے، ہمارے معاشرے میں عام ہے. غیبت کرنا حرام ہے، ہمارے معاشرے میں عام ہے. گھروں میں، مسجدوں میں بیٹھ کے غیبت ہوتی ہے. غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے. تکبر، میں، تھوڑا سا کسی کے پاس پیسہ آتا ہے کہتا میں، جوانی کی طاقت آتی کہتا میں، کہ تھوڑا سا اختیارات ملتے ہیں، عہدہ ملتا ہے میں. تکبر حرام ہے. حسد، بغض، دلوں میں کھوٹ رکھا ہوا ہے، بغض رکھا ہوا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، حرام ہے. رشتے توڑے ہوئے، بھائی بھائی میں بول چال بند ہے. بہت سے ایک گھر میں رہتے ہیں، آپس میں بات نہیں کرتے بھائی. حالانکہ مسئلہ کیا ہے کہ عام مسلمان سے بھی اگر بول چال بند ہے نا، عام مسلمان، اور 3 دن گزر گئے اور بول چال شروع نہیں کی، حدیث میں آتا ہے ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک مر گیا تو جہنم میں جائے گا. یہ تو عام مسلمان سے، پھر سگے بھائی سے. تو قطع رحمی حرام ہے، رشتے توڑنا، میل جول ختم کر دینا کسی سے. تو رمضان کس لیے ہے؟ تقوی. حرام کے درجے کی جو چیزیں ہیں، جو حرام کے درجے کی چیزیں ہیں، ان سے نفرت، کراہیت، حرام کو چھوڑنے کا جذبہ آ جائے. ہر وہ چیز جو حرام ہے اس کو چھوڑنا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب رمضان صحیح گزرے گا. رمضان کو صحیح گزارو. روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام. رمضان میں کیا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، گناہوں سے بچنا ہے. غلط نہیں دیکھنا، غلط نہیں بولنا، غلط نہیں سننا. نمازیں پوری ہوں اس رمضان میں، کوشش کریں 5 نمازیں مسجد میں جماعت سے، تکبیر اولیٰ سے، روزانہ قرآن کی تلاوت. اب 5واں روزہ آ گیا، یہ سب اپنے آپ سے پوچھیں کتنے سپارے ہو گئے؟ پورا قرآن ہو گیا، آدھا قرآن پڑھ لیا، 10 سپارے پڑھ لیے، چلو 5 سپارے ہوئے. اب رمضان میں بھی اگر 1 سپارہ روزانہ نہیں چل رہا تو یہ رمضان کی قدر نہیں کر رہا، یہ رمضان کا اکرام نہیں کر رہا. قرآن، اللہ کا ذکر، رمضان میں بھی اگر ہاتھ میں تسبیح نظر نہ آئے تو کب آئے؟ یہ سب دیکھیں، روزانہ تسبیح پکڑتے ہیں ہاتھ میں، جیب میں تسبیح ہے، ذکر ہو، تلاوت ہو. مسجد کو وقت دیں. مسجد میں ہر نماز سے 15-20 منٹ پہلے کم از کم مسجد آ جائیں. نماز کے بعد 15-20 منٹ مسجد میں بیٹھیں، مسجد میں دل لگے، مسجد میں بیٹھو. اگر اس رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، تو اس رمضان سے ہمارے اندر کیا آئے گا؟ تقوی آئے گا. پھر یہ رمضان ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا، گناہوں سے نفرت آئے گی. تو سب نیت کریں بھائی اس رمضان کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ. اس رمضان سے اپنے اندر کیا پیدا کرنا ہے؟ تقوی. اس رمضان سے اپنے اندر کیا لانا ہے؟
تقوی، گناہوں سے نفرت، وہ کب ہوگا؟ جب رمضان سے ہی گزرے گا۔ بہت سے روزہ تو رکھتے ہیں، سارا دن سوتے رہتے، یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اعمال کا مہینہ ہے۔ یہ بہت سے رمضان میں کیرم کھیلتے ہیں، کوئی لوڈو کھیلتا ہے، کوئی کرکٹ کھیلتے ہیں رات کو، یعنی اتنی قیمتی راتیں، اتنے قیمتی اوقات یہ کہاں گزر گئے؟ کھیل تماشے میں۔ نہیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا نا، سو جاؤ رات کو۔ اور اچھا، بہت سے لوگ ساری رات جاگ کر بھی 2 رکعت نفل نہیں پڑھتے، ساری رات جاگتے ہیں اور 2 رکعت نفل بھی، ساری رات جاگ کر بھی فجر مسجد میں نہیں پڑھتے۔ تو دیکھو، رمضان آیا ہے اور یہ چلا جائے گا، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کریں، اللہ کے مہمان کا اکرام کریں۔ جو رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، رمضان میں بھی ذکر نہیں کر رہا ہے، رمضان میں بھی مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے، رمضان میں بھی گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، تو یہ اللہ کے مہمان کی کیا کر رہا ہے؟ ناقدری کر رہا ہے، بے اکرامی کر رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہیں رمضان میں، بندہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ نہیں؟ اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرما رہے ہیں رمضان میں، اب یہ بندہ اس رحمت کو حاصل بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اللہ کی رحمتیں تو متوجہ ہیں، اللہ کی توجہ بندوں کی طرف ہے، یہ بندے اللہ کی رحمت کو حاصل کریں، اللہ کی توجہ کو حاصل کریں۔ اگر کوئی آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ کو اس کی طرف متوجہ نہ ہو، آپ کسی کی طرف توجہ کریں اور وہ آپ کی طرف توجہ نہ کرے، آپ کو کتنا بوجھ آئے گا۔ اللہ متوجہ ہیں بندوں کی طرف، اب یہ بندہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرما رہے ہیں، یہ بندہ اس رحمت کو حاصل کرنے والا بنے۔ اب جو ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، مسجد کو وقت دے رہا ہے، اعمال میں لگا ہوا ہے، یہ اللہ کی توجہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹ رہا ہے۔ اور جو رمضان میں بھی قرآن نہیں، ذکر نہیں، دعا نہیں، مسجد نہیں، اعمال نہیں، تو یہ اللہ کی رحمت سے کیا ہے؟ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ متوجہ ہیں، یہ متوجہ نہیں ہے، اللہ اپنی رحمتیں اتار رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو لوٹ نہیں رہا ہے۔ تو بھائی سب اپنا نظام بنائیں، اپنے وقت کی، زندگی کی قدر، وقت کی قدر، رمضان کی قدر، لایانی سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ یہ موبائل کا مہینہ نہیں ہے، یہ بہت سے لوگ، بلکہ اکثر یہ نوجوانوں کا زیادہ وقت کہاں گزر رہا ہے؟ بولو بھائی، زیادہ وقت کس پہ گزر رہا ہے؟ موبائل لگے ہوئے، راتوں کو بیٹھے ہوئے لگے موبائل میں۔ بعض جگہ جاؤ 6 آدمی بیٹھے ہوئے اور 6 کے 6 کس پہ لگے ہوئے؟ اپنے موبائل پہ لگے ہوئے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ دیکھو، چور کے لفظ سے گھبراہٹ ہوتی نا، چور آ گیا، ادھر نہیں جانا بھائی، کیوں؟ ادھر چور ہے، وہ راستے پہ چور ہے۔ تو موبائل کیا ہے؟ چور ہے۔ موبائل کیا ہے بھائی؟ کس کا چور؟ وقت کا چور، ایمان کا چور، حیا کا چور۔ جو وقت ذکر پہ لگتا کہاں لگ گیا؟ موبائل پہ۔ جو وقت قرآن پہ لگتا کہاں لگا؟ موبائل پہ۔ جو وقت مسجد میں لگتا وہ کہاں لگا؟ تو موبائل کو رمضان میں نا الماری میں رکھ دو، تالا لگا دو، اور چابی اس کی کیا کر دو؟ غائب کر دو۔ جس کو ضرورت ہے سادہ موبائل رکھے، اگر ضرورت استعمال کرنی ہے تو ضرورت کے لیے استعمال کرے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کیا ہے؟ عقل مند کے لیے اشارہ، عقل مند ہے جو حق بات کو سن کر پلے باندھے، عمل کرے، بات کو سنے، بات کو سمجھے، بات کو دل میں اتارے، بات پر عمل کرے، بات کو آگے پہنچائے۔ بے وقوف ہے جو بات سنتا ہی نہیں، سنتا ہے توجہ نہیں، توجہ ہے عمل نہیں،
بیوقوف ہے. حق بات کا کان میں پڑھنا نعمت ہے، نعمت ہے، نعمت ہے. اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں. ان باتوں کو سمجھیں، ان باتوں پر عمل کریں. حدیث میں آتا ہے بھلی بات، بھلی بات، خیر کی بات، اچھی بات ایمان والے کی گم شدہ چیز کی مانند ہے. کسی کی 2 لاکھ کی گھڑی ہو، کہیں گم ہو گئی ہو، جب اسے کہیں نظر آئے گی نا، الماری کے اندر، چارپائی کے نیچے کہیں پڑی نظر آئی، تو جب اس گھڑی کو اٹھائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ گھڑی مل گئی بھائی، واہ 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 واہ. اسے بڑی خوشی ہوگی کہ واہ واہ میری گھڑی مل گئی. تو ایمان والے کو جب کوئی حق بات ملتی ہے، خیر کی بات ملتی ہے، بھلی بات ملتی ہے، وہ لپک کے لیتا ہے، کہتا واہ واہ کتنی اچھی بات مل گئی، میں اس بات پر کیا کروں گا؟ عمل کروں گا. ہاں، رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، عقل نہیں تھے موجیں موجاں. جس نے بات کو سمجھنا ہی نہیں، جس نے بات کی تہ تک نہیں پہنچنا، بات کی گہرائی تک نہیں پہنچنا، بس سرسری بات سن لی، بس سنی انسنی کر دی. یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے یہ بات سنیں اور سمجھیں اور عمل کریں اور اس بات کو آگے پہنچائیں، سمجھائیں دوسروں کو، گھر میں، گھر والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، جتنا ہلکا احباب ہے ان کو یہ بات سمجھاؤ، بھائی رمضان کی قدر کرو، بھائی روزہ رکھو، تراویح پڑھو. ساری رات جاگ کر تراویح نہیں پڑھ رہے. جوان صحت مند، بھائی تراویح پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، لایانی سے بچو، وقت کی قدر، زندگی کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو، جوانی کی قدر کرو. تو سب نیت کریں ان باتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کی توفیق اللہ سے مانگیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس رمضان کی قدر کریں. اللہ ہمیں اعمال کی توفیق دے، ذکر کی توفیق دے، تلاوت کی توفیق دے، تہجد کی توفیق دے، دعاؤں کی توفیق دے. اللہ گناہوں سے بچا، لایانی سے بچا. نیت کریں، دعا مانگیں، کوشش کریں. کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے گی، توبہ کریں، استغفار کریں. اللہ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین.